بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوت اور رسالت، امامت اور سیادت، اس کا اصل تقاضا کیا ہے؟ یہ ہے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ سب سے پہلے تلاوت اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17واں۔ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 73۔ تذکرہ وہی ہے جو پیچھے چلتا آ رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان کو ہم نے نیک بنایا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس انداز سے آگے بڑھاتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنا دیا أَئِمَّةً، امام یا پیشوا، يَهْدُونَ، وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی، الیہم، ان کی طرف، فعل الخیرات، نیک کاموں کی، وإقام الصلاة، اور نماز قائم کرنے کی، وإیتاء الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وکانوا، اور وہ تھے، لنا، ہمارے لیے، عابدین، عبادت گزار۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے
نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی فرمائی، اور وہ سارے کے سارے ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام، پیشوا، رہبر، رہنما بنایا، یقتدیٰ بہم، تاکہ ان کی پیروی کی جائے، اور یہدون بامرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو اللہ کے حکم سے بلاتے تھے، اور اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف جو ہے وہ نیک کاموں کی نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی فرمائی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھوڑا سا لغوی بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من باب العطف الخاص علی العام، کہ فعل الخیرات یہ تو ایک بڑا وسیع لفظ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، تو نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اگرچہ فعل الخیرات میں شامل ہے، لیکن یہ عطف خاص ہے عام پر۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے، بلکہ وہ جو حکم دیتے تھے اس کی عملی تصویر بھی خود تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ معزز خواتین حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف جائیں تو سب سے پہلے امام بقائی کی نظم الدرر میرے سامنے ہے، جس میں امام صاحب رحمہ اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے مناسبت کا۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا پچھلی آیات مبارکات میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل میں سے سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام نیک لوگوں میں سے تھے، یہاں پر تذکرہ فرما دیا کہ اپنی اصلاح کے بعد رب کائنات نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ دوسروں کو بھی اصلاح کر سکیں، تو اس لیے ان کی امامت کی تعظیم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اس کا مفہوم اہل علم یہ بیان کرتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام رسعنی، امام ابن جزی، امام قاسمی، اور پھر امام شوکانی، امام قرطبی وغیرہ۔ انہوں نے تو بڑی لمبی بات کی، لیکن میں اختصار کے پیش نظر آپ کو 2-3 نقطے بتاتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو امامت کا مرتبہ عطا فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ یہاں پر تقلید کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ یہدون بامرنا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی بڑی قیمتی اور بڑی اہم ہے، یہ جو لفظ بامرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت ہستیاں جنہیں براہ راست رب کائنات نے نبوت اور رسالت سے نوازا، ان کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند تھے، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے باز آ جاؤ۔ اور پھر جیسے تفسیر ابن کثیر کے دوران، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان تینوں ہستیوں کی طرف وحی فرمائی کہ سب سے پہلے بذات خود یہ نیکی کے راستے پر چلیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا فرمائیں، لوگوں کے لیے بذات خود ایک عملی نمونہ بنیں۔
تو اس لیے فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ہستیاں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے تھے، اور جن چیزوں کا لوگوں کو حکم دیتے تھے بذات خود ان پر عمل کرتے تھے، اور جن چیزوں سے لوگوں کو منع کرتے تھے بذات خود بھی ان سے باز آتے تھے۔ معزز خواتین حضرات، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، بڑی قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، کہ جو لوگ انبیاء کے وارث ہونے کے دعوے دار ہیں ان کا فرض کیا ہے، امامت کا تقاضا کیا ہے، وہ یہی چیزیں ہیں جو کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی جائے، اور پھر بذات خود انسان نیکی کے کام کرے، برائی سے باز آ جائے، تبھی کوئی انسان کامل بن سکتا ہے۔ پھر صرف یہیں پہ بس نہیں، بلکہ اس حوالے سے تفسیر روح البیان میں قدر وضاحت موجود ہے کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، یہاں پر ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ فعل الخیرات میں سر فہرست نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، جو کہ اشرف العبادات البدنیہ ہے، جسمانی عبادات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور زکوٰۃ جو کہ افضل العبادات المالیہ ہے، کہ مالی عبادات میں سب سے افضل ہے، اگر کوئی شخص ان کا اہتمام نہیں کرتا تو حقیقت میں وہ نہ رب کائنات کی تعظیم کرتا ہے، نہ مخلوق پر کوئی رحم کھاتا ہے۔ اور یہ بات بیان کر کے رب کائنات نے فرما دیا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ یہ ان صفات سے متصف کوئی بھی انسان وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کے امام ہیں، لوگوں کے رہنما ہیں، چاہے وہ سیاسی لیول ہو، چاہے وہ مذہبی میدان ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ٹٹولنا چاہیے کہ کیا ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہمارے اندر یہ تمام کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کو اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف لا سکتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات یقیناً میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔